الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ معزز سامعین، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یعنی بدگمانی جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو فساد کی طرف لے جاتا ہے اور جو نیکیوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ اچھا رکھو، دوسرے شخص کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ ہر ایک انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے اچھا سوچنے کا، اچھائیوں کو دیکھنے کا، کہ بدگمانی سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کا اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ جس شخص سے آپ بدگمانی کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ آج ہماری عادت کیا ہے؟ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی برائیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے جا کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص میں کوئی عیب دیکھو تو اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے جا کر بیان نہ کرو، بلکہ اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرو۔ بھئی آخر آپ بھی تو انسان ہیں، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی کا ایک عیب چھپایا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے پتہ نہیں کتنے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ آپ کے بھی اللہ تبارک و تعالی عیبوں کو چھپائیں گے۔ اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُ، کہ تم کو اس سے گھن آئے گی، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لینا۔ تو اس لیے اچھا سوچنا اور اچھا گمان رکھنا یہ ایک نیکی ہے، اور برا گمان، بری سوچ یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ کہ ہم جس چیز کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر دو شخص کھڑے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں، آپس میں کوئی تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کے اندر کیا بات پیدا ہوئی کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، تو یہ فساد کی جڑ ہے۔ حضرت ابو سعید خزار فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں گیا تو میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ اس پر دو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور وہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے ہی لوگ آدمیوں پر بوجھ بنتے ہیں، یعنی کہ جب ان کی حالت کو دیکھا تو فوراً ان کے دل کے اندر کیا بات پیدا ہوئی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے اوپر بوجھ بنتے ہیں، جو لوگوں کے در پہ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے میری طرف دیکھا اور فوراً یہ آیت پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، کہ اس کا یقین رکھو کہ اللہ جل شانہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، بس اس سے ڈرتے رہا کرو۔
ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں فوراً اپنے دل میں بدگمانی سے توبہ کی، تو انہوں نے مجھے آواز دی اور پھر یہ آیت پڑھی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ ایسی پاک ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہیں پتا، کسی شخص کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا والوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھا سوچنا، ہمیشہ اچھا دیکھنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتی ہیں، جو انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔